سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 ہے۔ آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کے گھر میں ہی جو ایک معاملہ پیش آیا اس کا بیان ہے۔ یہ واقعہ اگرچہ بظاہر حضور کے ساتھ پیش آیا اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن اس کے ذریعے سے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے ایک آئلی قوانین اور اہم ضابطے بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ان آیات کے پس منظر میں جو واقعات پیش آئے اس کا ذکر اس سے پہلے دروس میں ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی طرف سے کچھ ایسی حضور سے فرمائشیں کی گئیں، حضور کے سامنے مطالبے رکھے گئے جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرے۔ مثلاً ایک مطالبہ تو جب مسلمانوں میں عام خوشحالی پیدا ہو گئی تو ازواج مطہرات نے بھی مزید خرچے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے گھروں میں بھی اب خوشحالی آنی چاہیے۔ اور اسی طرح عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات میں سے خاص طور پر 2 بیویوں نے، جن میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے آپس میں یہ ایک معاہدہ کیا یا طے کیا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہریں، ہمارے پاس ہی زیادہ دیر رکیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بنا کر پلانا شروع کیا۔ عصر کے بعد جب حضور تشریف لاتے تو شہد بنا کر تیار کر کے پلاتی، اور اس میں ظاہر ہے تھوڑا سا ارادتاً بھی تاخیر کرتی ہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ حضور میرے گھر میں ٹھہریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے، حضور کی ذات سے میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ اس وجہ سے حضرت زینب اور حضرت حفصہ نے ارادہ کیا کہ حضور کو اس عمل سے روکا جائے کہ وہاں شہد پئیں، بس حضور جائیں، حال و احوال پوچھیں اور جلدی ہمارے پاس لوٹیں۔ انہوں نے ایک بہانہ بنایا حضور کو اس شہد سے دور کرنے کے لیے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اس کا واقعہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یا اسی طرح کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی کے متعلق آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ازواج مطہرات کی خاطر یا کچھ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، آپ نے شہد کو استعمال کرنے سے اور اسی طرح باندی کے ساتھ مقاربت کرنے سے ایک حلف کے درجے کی چیز اپنے اوپر لازم ٹھہرا دی کہ آئندہ میں یہ شہد نہیں استعمال کروں گا اور نہ ہی میں اپنی باندی کے ساتھ قربت کروں گا۔ اللہ نے سختی سے منع فرما دیا کہ آپ کو اس طرح کا حلف نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگرچہ آپ ذاتی طور پر کسی چیز کو استعمال کریں یا نہ کریں یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے اس حوالے سے مباح چیزوں کے لازمی استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ کی ذات گرامی ایک بلند شان رکھتی ہے کہ آپ شارع ہیں، امت کے لیے آئین سازی اور شریعت اور قانون تشکیل دینے کی ذمہ داری آپ کی۔ اگر آپ اس طرح کے ایک عمل اختیار کر لیں گے تو تا قیامت انسانیت اس کو حرام سمجھنے بیٹھ جائے گی۔ آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت رکھنے والے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جیسے کہ پہلے تاریخ میں پہلی قوموں میں اس طرح کے واقعات پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی سخت ناگوار گزری، ایک یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر حضور نے جب
اس شہد کے استعمال کی اپنے لیے ممانعت قرار دی تھی، تو اس کا ذکر صرف حضرت حفصہ کے سامنے کیا تھا اور انہیں تاکید کی تھی کہ میرے اس بات کا آگے کسی اور سے ذکر نہ کرنا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ سے کر دیا، اس بات کا تذکرہ کر دیا۔ حضرت زینب کو بھی یہ بات پہنچی، حضرت زینب پر بڑی ناگوار گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خاطر مجھ سے شہد پینا اور استعمال کرنا وہ اپنے لیے ناپسند کیا ہے، تو آپ نے ان کو منانے کے لیے ہدیہ بھیجا، لیکن انہوں نے ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ آپ نے اس ہدیے میں اضافہ کر کے پھر بھیجا، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ مزید اس میں اضافہ کر کے بھیجا، پھر انکار کر دیا۔ تو یہ بات بھی حضور کو ناگوار ہوئی۔ ایک بات یہاں ضمناً سمجھ لیں کہ یہاں دو حیثیتیں، ایک حیثیت تو ان ازواج مطہرات کی یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ بیوی ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت کے درمیان جو معاملات چلتے رہتے ہیں فطرتی طور پر، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے گھرانوں میں بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، وہ یہاں سب کچھ تھا۔ حضرت زینب کا ہدیہ قبول نہ کرنا یہ بھی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا اظہار تھا بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ یا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا یہ عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے وہاں زیادہ ٹھہرنے سے روکا جائے، یہ بھی ان کی ایک محبت تھی بیوی ہونے کی حیثیت سے، انہوں نے ایک آپس میں معاملہ طے کیا۔ لیکن یہاں صرف حیثیت بیوی کی موجود نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری صورت بھی ہے کہ وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک حیثیت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ بھتیجے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، ایک اس کی یقیناً عام معاشرے میں فوقیت، اہمیت، ایک روب، دبدبہ اور بڑائی ہوتی ہے۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک یہ ہے کہ وہ چچا زاد بھائی ہیں، اور بھائی جو ہوتا ہے چچا زاد وہ برابر کا درجہ اور حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن دوسری حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہر موقع پر اللہ نے اس حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ اور رویہ باقی رشتوں کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حیثیت سے ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم یہ بات یقین کے درجے کی جان لو کہ یہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن یہ جو ان کی حیثیت غالب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو اللہ نے تنبیہ کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ تمہارے شوہر بھی ہیں، لیکن اس بات کو مت بھول جاؤ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کوئی ایسا عمل جس سے حضور کو تکلیف اور اذیت پہنچے، یہ تمہارے لیے قطعاً زیبا اور روا نہیں۔ یہاں بھی اللہ نے ان دونوں ازواج کو خاص طور پر تنبیہ کی ہے اور ایک درجے کی ڈانٹ پلائی ہے، لیکن یہ ڈانٹ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ ایسی ہی ڈانٹ اور تنبیہ ہے جیسے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی ڈانٹ پلائی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی۔ ایک جگہ پر تو اللہ نے یہاں تک الفاظ کہے کہ ہم سمجھے تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ حضور کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ سرداران قریش مسلمان ہو جائے، ان کے اسلام سے دین کو بڑی ترقی ملے گی، کمزوروں اور غریبوں کی بڑی معاونت ہوگی۔ یا جیسے الناس علی دین ملوکہم، عوام
ان کا مذہب، دین، ان کا رسم و رواج اور طریقہ اپنے وڈیروں اور حکمرانوں کے طریقے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر حکمران سچا، مخلص، نیک، دیندار ہوتا ہے تو عوام بھی ویسی ہوتی ہے، اور اگر حکمران غلط اور کرپٹ ہوتی ہیں تو عوام کی بھی ویسی عادت اور رویہ ہوتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اچھائی اور خرابی عموماً اوپر سے نیچے آتی ہے۔ خرابی آتی ہے تو وہ بھی اوپر سے نیچے آتی ہے، برائی آتی ہے تو وہ بھی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ یہاں عام طور پر ہمارے یہاں عوام کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ عوام ہی ایسی ہے۔ بھائی عوام میں کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کی وجہ یہ اوپر کا طبقہ بنا ہے، حکمران طبقہ بنا ہے، ان کی خرابیوں کے اثرات نیچے منتقل ہوئے۔ عوام کو جو شعور دینا چاہیے تھا، جو تعلیم دینی چاہیے تھی، جو ان کے اندر فہم و بصیرت پیدا کرنی چاہیے تھی، جو ان کے اندر اخلاقیات پیدا کرنے چاہیے تھے، انہوں نے تو پیدا نہیں کی۔ وہ اپنے لوٹ مار میں، اپنے مفادات میں لگے رہے۔ وہ چیزیں جہالت کی، بد اخلاقی کی عوام میں پیدا ہوں۔ ذمہ داری تو حکمران کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے پیش نظر کہ اگر یہ سرداران مسلمان ہو جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ عام لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ کوئی معجزہ مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا مطلوبہ معجزہ بھی ان کو دکھلا دیا جائے، شاید اس کی وجہ سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کا منہ مانگا معجزہ اس کو دکھایا جائے اور وہ پھر بھی قبول نہ کرے تو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر شاق گزر رہا ہے پیغمبر، فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية، پھر آپ ایسا کریں زمین میں کوئی سرنگ کھودیں، آسمان میں سیڑھی لا کر آسمانوں پر چڑھ دیں، فتأتيهم بآية، ان کا مطلوبہ معجزہ وہاں سے ڈھونڈ کے کوئی لے آؤ۔ اتنے سخت الفاظ میں اللہ تنبیہ فرما رہی ہیں کہ ان کا اعراض کرنا آپ کو شاق نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ اعراض کرتے تو نہ کریں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کی خاطر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سخت الفاظ میں، جیسے کہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، ان قیدیوں کے لیے جو تم نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ درست نہیں ہے، ان کا تو قتل کرنا ہی چاہیے تھا۔ کیا تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو؟ ایک پیغمبر کے لیے یوں کہنا کہ تم دنیا چاہتے ہو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے نہیں، اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات جو بہت عظمت و بلندی والی، برتری والی ذات ہے، وہ اپنے بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں۔ وہاں انداز جلال والا، ڈانٹ والا، تنبیہ والا ہوگا۔ اسی طرح یہاں ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ فرما رہی ہیں۔ اب اس کو ہم آپ اپنے الفاظ میں لے آئیں اور اپنے انداز میں لے آئیں کہ ہمیں علیاذ باللہ ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کا جملہ زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ میاں نے ڈانٹ پلائی ہے، جیسے کہ ایک طبقے نے، اہل تشیع نے ازواج مطہرات کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سخت الفاظ فرمائے ہیں تو کوئی بے ادبی کرنے لگ پڑے تو یاد رکھو ایمان اس کے اندر نہیں رہے گا، ایمان سے معروف ہو جائے گا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ ہمارا وہی ادب کا، احترام کا، عقیدت کا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور قانون یاد رکھنا چاہیے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ مقام و مرتبے کی بات ہوتی ہے۔ جتنا کسی کا مقام و مرتبہ اونچا ہوتا ہے اتنی اس کی معمولی لغزش بھی بہت بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے۔ ایک عام آدمی کی نظر میں جو اس کے لیے ایک نیکی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مقربین الہیہ کے لیے وہی گناہ بن جائے گا۔ عام طور پر اگر عورت اپنے شوہر سے اس طرح کے معاملات اختیار کرتی ہے تو کوئی بات نہیں،
مرد اور عورت کے درمیان بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، صحابہ کے درمیان بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے تھے اور آج بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنا تمہارا حق ہے نا اتنے ان کا حق بھی تم پر ہے، اور ان کے ساتھ معاملہ معروف اور اچھے طریقے سے اختیار کیا کرو۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری حقوق کچھ زیادہ ہیں اور ان کے حقوق کم ہیں، مرد اور عورت کے حقوق برابر اللہ نے رکھے۔ عام قانون تو یہی ہے، لیکن پیغمبر کی کیونکہ شان اور عظمت اور حیثیت ایک رسول اللہ کی ہے، ایک اشارے کی ہے، ایک اللہ کے نمائندہ کی ہے، اس لیے یہاں ترغیب فرمائی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بس تاکہ جھک چکی ہیں دل تمہارے اس کی طرف، یعنی تمہارے دل تو اللہ کی طرف جھک ہی چکی ہیں، تمہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف تو ہے ہی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، لیکن اب زبان سے بھی اعتراف اور اقرار کرو۔ بعض دفعہ بیوی مان رہی ہوتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے میرے شوہر کی، لیکن اس کے اندر جو وہ ایک اللہ نے محبت کا جذبہ یا اس کو ظاہر نہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر ہی منوائے، وہی آ کر مجھ سے بات کرے، میں بات نہ کروں۔ یہی گویا یہاں بھی صورتحال تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جھکاؤ تو موجود ہے، تم مانتی ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، حضرت عائشہ اور خاص طور پر حضرت حفصہ کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم نے مدد کی ان کے خلاف تو یاد رکھو فإن اللہ هو مولاہ، ان کا مددگار اللہ ہے، ان کا مولا، ان کا مددگار اللہ ہے۔ وجبرائیل، اور جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ان کے مددگار اور سپورٹر ہے۔ وصالح المؤمنین، اور ایمان والے اور ایمان والوں میں جو صالح لوگ ہیں وہ بھی ان کے مددگار ہیں۔ صالح المؤمنین کا لفظ اگرچہ عام ہے کہ تمام صالح ایمان والے، نیک ایمان والے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار اور ان کی پشت پناہ ہیں، لیکن مفسرین اور بعض احادیث کے پیش نظر اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دونوں نے باوجود اس کے کہ ان کی صاحبزادیاں ہیں لیکن ہر ایک نے اپنی بیٹی کو تنبیہ کی اور کہا کہ یہ مت بھولنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شوہر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا، اور تمہارا رب اگر تم سے ناراض ہو گیا تو تمہارا نہ دین بچے گا نہ تمہاری کوئی دنیا بچے گی۔ کبھی کوئی مطالبہ حضور سے ایسا نہ کرو جو وہ پورا نہیں کر سکتے، جو کچھ تم نے مانگنا ہے یا جو کچھ تمہیں چاہیے ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا وصالح المؤمنین، حضور کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد حضور کے مددگار ہیں۔ جو یہاں آیت کی ترتیب رکھی گئی اس سے فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بلند درجہ وہ جبرائیل کا ہے، پھر صالح المؤمنین کا ہے، پھر اس کے بعد عام فرشتوں کا ہے۔ عام فرشتے جو ہیں وہ ایمان صالح ایمان والوں سے کم درجے کے، یعنی ان کے درجے میں ان سے نیچے ہے، اور جبرائیل کا درجہ باہر صورت بہت بلند اور اونچا ہے۔ اللہ کی وحی لانے والے اور اللہ کے سب سے برگزیدہ فرشتے یہی ہیں۔ مزید آگے تاکید اور تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ ان کا رب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اور پروردگار ان طلقکن، اگر تم کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، یہ بھی قریب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بدلے میں ایسی عورتیں دیں ازواجا خیرا منکن جو تم سے بہت بہتر ہوں۔ اگر تمہیں وہ چھوڑ دیں، الگ کر دیں اپنے سے، تو یہ مت سمجھنا کہ تم ہی دنیا کی بہتر عورتیں ہو، اللہ ان کے لیے مزید بہتر عورتوں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اور وہ عورتیں جو ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، ان کی صفات کیا ہوں گی؟
جو تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ ان میں صفات یہ ہوگی کہ مسلمات، وہ مسلمان ہوں گی، فرما برداری کرنے والی ہوں گی، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنے والی ہوں گی۔ یہ اسلام پہلا درجہ ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا، ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ یہ جو عبادات ہیں یہ بھی در حقیقت اسلام کا اظہار ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، وہ اس کے مقابلے میں سرکشی کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم جو روزہ ہے، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، کوئی نہ کوئی عذر بنا کر سرکشی کر رہا ہے، یا دیگر احکامات ان کو وہ بجا نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ظاہری طور پر بھی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اسلام پہلا درجہ ہے، پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ مؤمنات، ایمان کا درجہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب ایک انسان اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی محبت، اس کی معرفت اس کے دل میں جاگوزی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ مؤمنات، ایمان کا درجہ اونچا ہے اسلام سے، اس لیے اس حدیث میں جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اسلام کے حوالے سے تو عبادات کا تذکرہ کیا، ارکان کا تذکرہ کیا، ایمان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر یقین، اللہ کی تصدیق اور اسی طرح اللہ کے نظام کی تصدیق اور اس کے سارے اس نظام کو ماننے کا ذکر کیا۔ تو مومنات ہوں گی، قانتات، وہ عبادت گزار ہوں گی، صرف ہر معاملے میں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گی بلکہ عبادت بھی کرنے والی ہوں گی، اطاعت کرنے والی ہوں گی، تائبات، اور اللہ کی طرف توبہ کرنے والیاں ہوں گی۔ ایسی عورتیں اللہ کو دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود گناہوں سے معصوم ہونے کے بھی اللہ کی طرف ہمہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی بعض اوقات میں لوگوں سے ملتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں تو ایک غلاف سا آ جاتا ہے تو میں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ 70 مرة، اللہ سے 70 مرتبہ استغفار اور معافی مانگتا ہوں دل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی غلطیوں اور خطاؤں یا اس معمولی غفلت پر، غلطیاں تو حضور سے نہیں ہوتی تھی، معمولی جو غفلت وغیرہ ہوتی تھی اس پر اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرو۔ تو وہ جو ایمان والیاں ہوں گی یا وہ جو حضور کی ازواج ہوں گی ان کی یہ صفات ہوں گی کہ وہ اللہ کی حضور توبہ کرنے والی ہیں۔ عابدات، سائحات، عبادت گزار ہوں گی، سائحات، روزے دار ہوں گی۔ سائحہ یسیحو، اس کا معنی ہوتا ہے اصل میں سیر و سیاحت کرنے والی۔ سائحات، سیحو فی الارض، زمین میں سیر و سیاحت کرو، چلو۔ اصل میں یہ ہے تو لفظ استعمال ہوتا سیر و سیاحت کے لیے، لیکن روزے دار کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے کیونکہ روزے دار اور سیر کرنے والے میں ایک بات مشترک ہوتی ہے۔ جو سیر و سیاحت کے لیے سفر پر جاتا ہے عام طر وہ بھی بہت بھوکا رہتا ہے تا وقت کہ کوئی اس کو کھانا کھلا نہ دے یا وہ کھانا خرید نہ لے۔ جو گھر میں ہر وقت اس کے لیے میسر ہوتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتا، سفر میں چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کہیں ہوٹل پہ پہنچے گا، کہیں کسی کھانے کے مقام پر پہنچے گا تو اضطراری طور پر گویا کھانے پینے سے یہ رکا ہوا ہے۔ اور اسی طرح روزے دار اس کو باوجود کھانا میسر ہونے کے وہ اختیاری طور پر کھانے پینے سے رکا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں کھاتا پیتا، اس لیے یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سائحات، وہ حضور کی بیویاں روزہ دار، روزے رکھنے والی ہوں گی۔ سیبات ابکارا، وہ بیوہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں دونوں قسم کی تھیں۔ کنواری تو صرف ایک ہی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
زیادہ تر حضور کی باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ سب کی سب بیوہ تھیں۔ صحیح یہ بات کا اس لیے پہلے لفظ ذکر کیا، جو پہلے شوہر سے طلاق یافتہ ہو یا پہلا شوہر فوت ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی، حضور کی سب سے زیادہ چہیتی، محبوب اور پیاری زوجہ محترمہ جن کے ساتھ آپ نے ابتدا میں اس وقت تک صرف انہی کے ساتھ زندگی گزاری ہے جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، اس سے پہلے 2 شوہر تھے۔ پھر باقی حضور کی ازواج مطہرات بھی بیوہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک محض عام انسان کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت تھی۔ جو بیوہ ہوتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے، زیادہ سلیقہ مند ہوتی ہے، بات کو سمجھنے کی زیادہ لیاقت رکھتی ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتخاب کیا۔ تو حضور کی ازواج جو ہوگی وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے اور کنواری بھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیوہ سے بھی شادی کرنا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ازواج مطہرات اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو ممکن ہے اللہ کے رسول تمہیں طلاق دے دیں اور اس کے بدلے میں ان صفات کی حامل عورتیں اللہ تم سے بہتر عورتیں ان کو دے دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی، کسی کو بھی طلاق نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے بہتر اللہ نے نہیں رکھی تھی، یہی بہتر تھی، بہتر ہوتی ان سے تو پھر یقیناً ان کو طلاق دے کر اللہ ان کا انتخاب کرتا اور حضور کو کہا جاتا کہ تم ان کو فارغ کر دو، لیکن اللہ نے فارغ نہیں کیا۔ یہ ایک گویا سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے، ایک تنبیہ کرنے کے لیے بات ہوتی ہے۔ اصل تو یہ صفات ذکر کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر تو یہ صفات ہونی چاہیے گھر میں، بجائے اس کے کہ ہر وقت مرد اور عورت کی باتیں ہوتی رہے۔ تمہیں تو اللہ کی بندگی، تمہیں تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا اور اسی طرح جو ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، ان صفات سے متصف ہونا چاہیے اور تمہیں اسی کی فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ تعلیمات یہاں ذکر کی گئی ہیں صفات کے طور پر ایمان والی ان حضور کی ازواج مطہرات کی۔ سورہ احزاب میں اللہ نے یہ صفات مسلمانوں کی بھی ذکر کی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات۔ وہاں اللہ نے وہی صفات ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی ذکر کی ہے کہ یہ صفات ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ یہ صرف نہیں حضور کے ازواج کی صفات ہیں، یہ در حقیقت ہر مسلمان کی صفات ہیں جو اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے یہ صفات پیدا فرمائے اور ان کو حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق